السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس سے پہلے میں نے آپ کے سامنے علم حدیث کی تعریف، اس کا تعارف، پوری تفصیل اس کی ہم نے بیان کی تھی، اور علم حدیث کی فضیلت، جو لوگ اس کا مشغلہ اختیار کرتے ہیں ان کا حدیث کی روشنی میں کیا مقام ہے، وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا۔ آج میں کتب حدیث کے اقسام بیان کرنے جا رہا ہوں کہ حدیث کی بے شمار کتابیں ہیں اور مختلف نام کے ساتھ وہ حدیث کی کتاب مشہور ہے۔ کوئی صحیح ہے، کوئی معجم ہے، کوئی مستخرج ہے، کوئی مستحکم ہے۔ تو اس کی بعض علماء حدیث نے حدیث کی کتابوں کو 15 اقسام پر تقسیم کیا ہے۔ سب سے پہلے قسم صحیح ہے۔ صحیح حدیث کی اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں صرف اور صرف صحت کا التزام کیا گیا ہو، صحیح احادیث جمع کرنے کی کوشش کی گئی ہو۔ وہ مشہور کتاب ہے، صحیح بخاری ہے، صحیح مسلم ہے۔ حدیث کی دوسری قسم جامع ہے۔ جامع حدیث کی اس کتاب کو کہتے ہیں جو 8 مضامین پر مشتمل ہو۔ وہ سیر ہے، آداب ہے، اور احکام ہے، مناقب ہے، اشرات ہے، فتن ہے، اور اس طرح کے مضامین، عقائد ہیں وغیرہ وغیرہ، 8 مضامین پر جو مشتمل ہو، ایسی کتاب کو جس میں 8 قسم کے مضامین ہوں اور اس طرح کی احادیث ہو، ایسی کتاب کو جامع کہا جاتا ہے۔ مثلا جامع بخاری اور جامع ترمذی۔ مسلم شریف کو بھی بعض علماء جامع میں شمار کرتے ہیں، بعض کہتے ہیں چونکہ اس میں تفسیر کی احادیثیں کم ہیں اس لیے وہ جامع سے خارج ہیں۔ تیسری حدیث کی وہ کتاب جس کے اندر فقہی ابواب، جو فقہی کتابوں کی جو ترتیب ہوتی ہے، کتاب الطہارہ سے لے کر کے کتاب الوصایا تک، اس طرح ترتیب پر اس کے اندر احادیث کو جمع کیا گیا ہو، ایسی کتاب کو سنن کہا جاتا ہے۔ جیسے سنن ترمذی، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ۔ اور اگر ایک کتاب اور ہے، اس میں فقہی ابواب کی ترتیب کے مطابق اس کے اندر احادیث ہوتی ہے، اس کو مصنف کہا جاتا ہے۔ لیکن مصنف اور سنن میں تھوڑا سا فرق ہے کہ سنن حدیث کی اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں تقریباً زیادہ تر احادیث مرفوع ہو، حدیث مرفوع جس کے اندر ہو، اور مصنف حدیث کی اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں فقہی ترتیب پر احادیث جمع ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر زیادہ تر صحابہ کرام کے آثار ہوں اور تابعین اور تبع تابعین کے اقوال ہوں۔ مثال کے طور پر مصنف ابن ابی شیبہ، مصنف ابن عبد الرزاق۔ اور حدیث کی جو کتاب کی چوتھی قسم ہے وہ مسند ہے۔ مسند حدیث کی اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں کوئی شخص اور اس کا مصنف صحابہ کی ترتیب پر حدیث کو جمع کرے، جیسے مسند امام احمد مشہور ہے، مسند دارمی ہے۔ اور اس کے بعد معجم ہے۔ معجم کہتے ہیں حدیث اس کتاب کو جس میں اس کا مصنف احادیث کو یکجا کرے اپنے شیوخ کی ترتیب پر، جس اعتبار سے اس نے اپنے شیخ سے احادیث کو سنا ہے، تو جتنے شیوخ سے اس نے احادیث کو سنا ہے ان شیوخ کی ترتیب پر اپنی کتاب کے اندر حدیث کی ترتیب قائم کرے، ایسی کتاب کو معجم کہتے ہیں، جیسے معجم طبرانی۔ حدیث کی 5ویں قسم بلکہ 6ٹھی قسم مستخرج ہے۔ مستخرج حدیث کی اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں اس کا مصنف کچھ سابق کسی مصنف کی احادیث کو جمع کرے دوسری سند کے ساتھ، جو اس مصنف نے سند نقل کی ہے اس سند کو نقل نہ کرے بلکہ کسی اور سند کے ساتھ سابق مصنف کی احادیث کو نقل کرے، تو حدیث کی ایسی کتاب کو مستخرج کہا جاتا ہے۔ جیسے مستخرج ابی نعیم علی البخاری، انہوں نے بخاری شریف کی بہت سی حدیثوں کو دوسری سند کے ساتھ اپنی کتاب میں انہوں نے نقل کیا ہے، علامہ ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ نے۔
حدیث کی جو 7ویں قسم ہے وہ مستدرک ہے۔ مستدرک کہتے ہیں حدیث کی وہ کتاب جس میں اس کا مصنف کسی سابق مصنف کی احادیث کو جمع کرے اور اس میں مزید کچھ احادیث کا اضافہ کرے، ایسی کتاب کو مستدرک کہا جاتا ہے، جیسے کہ مستدرک حاکم مشہور ہے۔ اور 8ویں قسم ہے جزء۔ حدیث کی اس کتاب کو جزء کہا جاتا ہے جس میں کسی ایک مسئلے سے متعلق ساری احادیث کو جمع کیا جائے، جیسے جزء القراءہ للبخاری۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس حدیث کی کتاب میں قراءت سے متعلق بے شمار مسائل کو نقل کیا ہے۔ جزء کے بعد مفرد ہے۔ مفرد حدیث کی اس کتاب کو کہا جاتا ہے جس میں کسی ایک راوی کی ساری روایتوں کو جمع کر دیا جائے، جیسے احادیث ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کتاب ہے، مفرد ہے، اور اس میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری مرویات کو جمع کیا گیا ہے۔ اس کے بعد جو حدیث کی 10ویں قسم ہے، کتاب کی 10ویں جو قسم ہے وہ رسالہ ہے۔ رسالہ حدیث کی اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں جامع کے جو 8 مضامین ہیں اس میں سے کسی ایک مضمون پر احادیث اس کے اندر موجود ہوں، مثلا مناقب پر ہو یا احکام پر ہو یا فتن پر ہو یا اشراط پر ہو یا آداب پر ہو، تو حدیث کی ایسی کتاب کو رسالہ کہا جاتا ہے۔ کتب حدیث کی اگلی جو قسم ہے وہ غریبہ ہے، اور غریبہ حدیث کی وہ کتاب جس کے اندر اس کا مصنف اپنے شیخ سے متن سے متعلق یا سند سے متعلق کوئی اس کی ذاتی رائے ہو، اور اس کے دوسرے جو ساتھی ہیں، اس شیخ کے جو دوسرے شاگرد ہیں، وہ رائے ان کی نہ ہو، تو اپنے شیخ سے اس روایت سے متعلق اگر کوئی طالب علم کوئی اختلاف کرے اور اس کا اس روایت کے اندر متن میں یا سند کے بارے میں کوئی اس کا ذاتی تفرد ہو، اور وہ تفرد اور وہ رائے کسی اور اس کے ساتھی کی نہ ہو، تو ایسی کتاب کو حدیث کی ایسی کتاب کو غریبہ کہا جاتا ہے۔ تو غریبہ حدیث کی اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں کوئی طالب علم اپنی تمام تفردات کو اس کے اندر جمع کرے، جو اپنے استاد سے اپنے شیخ کے بارے میں اس کا تفرد ہے، اور اس شیخ کے جو دوسرے شاگرد ہیں، دوسرے جو طلبہ ہیں، وہ رائے ان کی نہ ہو، تو ایسی حدیث کی کتاب کو غریبہ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو کتب حدیث کی اگلی جو قسم ہے اربعین، یہ بے شمار اربعین ہیں، مختلف راویوں کے مختلف محدثین کی اربعین ہے، جسے اربعین نووی مشہور ہے۔ تو اربعین حدیث کی اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں 40 احادیث موجود ہو، چاہے وہ 40 احادیث ایک باب سے ماخوذ ہو یا کئی ابواب سے ماخوذ ہو، چاہے وہ 40 احادیث ایک سند کے ساتھ ہو اور چاہے بے شمار سندوں کے ساتھ ہو۔ کتب حدیث کی جو اگلی قسم ہے وہ مراسیل ہے۔ مراسیل حدیث کی اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں مرسل احادیث موجود ہو، جیسے مراسیل ابی داؤد، یہ مشہور ہے۔ کتب حدیث کی اس کے بعد کی جو قسم ہے وہ مراسیل کے بعد امالی ہے۔ امالی حدیث کی اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں شیخ کسی کتاب سے نہیں بلکہ اپنی طرف سے وہ کچھ احادیث کا املا کرائے اور طلبہ قلم اور روشنائی لے کر کے ان احادیث کو لکھیں، تو جو شیخ اپنی طرف سے وہ بول رہا ہے اس کو اس شیخ کی امالی حدیث کہا جائے گا، جیسے امالی محمد، امالی ابی یوسف، اور اس طریقے سے بے شمار امالی کتابیں ہیں۔ اس کے بعد نمبر 15 جو کتب حدیث کی 15ویں جو قسم ہے وہ ہے اطراف۔ اطراف کہتے ہیں حدیث کی وہ کتاب جس کے اندر ایک حدیث یا کئی احادیث سے متعلق جتنی بھی اس حدیث کی سندیں ہیں، ساری سندوں کو جمع کیا جائے اس کتاب کے اندر، تو ایسی کتاب کو اطراف کہا جاتا ہے۔ یہ کتب حدیث کی 15 اقسام تھیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی،
اور کسی بھی کتاب حدیث کی بڑی بڑی کتابیں جو سیاہ ستہ کی ہیں اس کے پڑھنے سے پہلے ان اصطلاحات کا ایک طالب علم کے لیے جاننا ضروری ہے۔ اور ایک طالب علم جب ایک حدیث کی کسی لائبریری میں حدیث کی بے شمار کتب جہاں موجود ہوں وہاں وہ جب جاتا ہے تو بے شمار حدیث کی قسموں پر اس کی نظر پڑتی ہے۔ بعض کتابوں میں صحیح ہے، کسی میں جزء لکھا ہوا ہے، تو جب تک ان اصطلاحات سے وہ واقف نہیں ہوگا تب تک اس کتاب سے کما حقہ جو استفادہ اس کو کرنا چاہیے نہیں کر سکتا۔ آپ حضرات ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں اور اس کام میں آپ شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور آپ کا یہ کرنا آپ کے حق میں صدقہ جاریہ ہے اور بہت بڑا کار خیر ہے۔ اگر آپ کے سبسکرائب کرنے اور آپ کے شیئر کرنے سے کسی نے بھی اس دین کی بات پر عمل کیا تو آپ کو پورا کا پورا ثواب ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدال علی الخیر کفاعلہ، خیر کی طرف رہنمائی کرنے والا خیر پر عمل کرنے والے کی طرح ہے۔ تو جتنے لوگ بھی عمل کریں گے شیئر کرنے والے کو ان سب کے برابر ثواب ملے گا۔ آپ کا شیئر کرنا دین کی بات پہنچانا، دین کی تبلیغ کرنا ہے اور دین کی دعوت دینا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی ہے کہ دین کی دعوت دی جائے اور دین کی باتیں دوسروں تک پہنچائی جائے۔ السلام علیکم۔